ہر قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت میں خبردار فرما رہے ہیں کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک نام نہاد ولی کو دیکھا ہوگا جس کا نام حق خطیب عرف شف والی سرکار ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی ہے، وہ تسبیح گھما گھما کر شف کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے بھائی سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے جب اس کی کچھ کرتوتیں عوام کے سامنے رکھیں تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس بات کو ہم کئی عرصے سے ہمارے اساتذہ بھی ہم بھی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ جعلی پیر ہے، یہ ایک مکار آدمی ہے، اس کا آپ ہار سنگار دیکھیے، جب بھی وہ مجمع کی طرف آتا ہے تو بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، مصنوعی ہار سنگار کر کے آتا ہے، مصنوعی نور لے کے آتا ہے، جبکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی کسی سے خوف نہیں کھاتا، اللہ کے ولی کو غم نہیں ہوتا، اور ولی کبھی اپنی ولایت کا اظہار نہیں کرتا۔ خود ساختہ کوئی ولی نہیں بنتا کہ میں ولی ہوں، میں ولی اللہ ہوں، بلکہ اس کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی ہوتی ہے کرامت اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے، ان کی زبان سے جب کسی بھی ایسے معاملے کو عیاں کرتا ہے تو کبھی اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ بہت سارے واقعات کتب میں اللہ کے ولیوں کے موجود ہیں۔ یہ عجیب میراثیوں والی حرکتیں کرتا ہے، ناچنے والوں کی حرکتیں کرتا ہے، کسی کے منہ سے کیل نکل رہے ہیں، عجیب ہے کہ پسٹل کی گولیاں نکل رہی ہیں تو جو اسلحہ بناتے ہیں وہ اس سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ بیچارے بارود خریدتے بھی ہوں گے، مشقت کرتے ہوں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان سے رابطہ کر لے اور وہ ان سے رابطہ کر کے بنی بنائی گولیاں اس سے لیتے رہیں، لوگوں کو لے جائیں اور ان کی آنکھوں سے، ان کے منہ سے گولیاں کیل نکلوائیں۔ عجیب ولی ہے کہ ایک مرید اس کا 8 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گیا، اس کے ساتھ فراڈ کر گیا،
اس کو نہیں پکڑ سکا. عجیب ولی اللہ ہے کہ ایک خادمہ اس کے پاس رہتی ہے، وہ اس کی بیٹی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس نے تھپڑ مارنے کے لیے کہا کہ میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا، تم خاموش رہو. کہ خادمہ کا کینسر ٹھیک نہیں کر سکا. ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے، دعویٰ تو یہ کرتا ہے نا جی، ویل چیئر پہ آدمی آ رہا ہے، وہ معذور ہے، وہ عجیب ناٹک ہوتا ہے، زبان بھی نکالی ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں کہ فلمی ایکٹر جب کوئی ایکٹنگ کرتے ہیں تو اس کی بیان ہی وہی ایکٹنگ کرتا ہے یہ. اور معذور لوگ آ رہے ہیں، اس نے جناب پیشانی سے پکڑا اور میراسیوں کی طرح یوں گھوما اور اوپر یوں شف کیا اور وہ اٹھ کے بھاگنے لگ گیا. کہتا ہے یہ انگلی آگے کرو، انگلی سے جو ہے نا جن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. ایک آدمی کو دیکھا وہ زبان نکالے ہوئے منہ کھولے ہوئے آ رہا ہے، اس نے جناب یوں ہاتھ رکھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. بھئی عجیب کرامات ہیں آپ کی. شعبدہ بازی کرنے والے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، منع فرمایا حضور نے. اور پھر جب وہی کرامت سید اقرار الحسن نے دکھائی تو یہ آگ بگولا ہو گیا، پاگل ہو گیا. جب اس نے کہا کہ میں آپ کی دربار عالیہ پہ آ رہا ہوں تو اس کے کچھ کارندے، اس کے پالتو جو تنخواہ پہ پلتے ہیں، کچھ مولویت کے لبادے میں جو مولوی بن کر اس کی تعریف کر رہے تھے، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے. عجیب بات ہے، کہتا ہے کہ جو کسی مولوی کی پھونک میں یا قرآن پڑھنے میں اللہ نے اتنی تاثیر نہیں رکھی جتنی تاثیر جو ہے ہمارے حق خطیب کے جوتے میں رکھی ہے. وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ ایکٹنگ بھی دیکھی ہوگی. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو یہ جس طریقے سے یہ علاج کرتا ہے. ہمارے پاس بھی مریض آتے ہیں، ہم 2-2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 21 مرتبہ سورہ جن کو پڑھا، منزل کو پڑھا، جو ہم نے اعمال کیے ہیں بحمدللہ ہمیں اساتذہ نے دیے ہیں، ہم نے ان کے چلاجات کیے. لیکن یہ عجیب ہے کہ تسبیح کو ہلا ہلا کر کھٹکا کھٹکا کر چھپ کر دیا اور بندہ اٹھ پڑا. تو ایسا ہے تو بھائی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارے مریضوں کو آپ ٹھیک کر کے دکھاؤ. ایسے بھی نہیں ہے، کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے معذور 4-5 مریضوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ کے پاس لاتے ہیں، ان کو ٹھیک کر دو یار. یہ ہر سال جو پولیو پلائے جاتے ہیں ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد، تو یہ سرکار سے ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے کہ پولیو پلانا چھوڑ دیں، تاکہ اربوں روپے جو پولیو کے قطرے پہ لگتے ہیں تو آج کے بعد کوئی پولیو کا مریض بھی نہ بنے، اور جو بن چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، ان کو بھی آپ صحیح کر دیں. میں اب آخری گزارش جو کرنے لگا ہوں، ہمارے بھائی اقرار الحسن نے جو کام کیا ہے،
ایک جرت کا مظاہرہ کیا، ہم ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جیلی پونے کو، جیل سازی کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ میں تمام اپنے اہل سنت علماء سے درخواست کرتا ہوں، اس شعبدہ باز کے اوپر سے پردہ اٹھائیے اور بھائی اقرار الحسن کا ساتھ دیجئے۔ واللہ میں نے بھائی اقرار الحسن کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، میں نے کبھی نہ تو ان سے فون پہ بات کی ہے، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں، مگر انہوں نے جو کام کیا ہے مردوں والا کام کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کے خلاف چھوٹی سی بات کی تو اس نے ان کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ بھائی آپ کی کرامت ہے، آپ مفتی طارق صاحب کی زبان کو بند کر دو۔ آپ کی کرامت ہے، آپ جو ہے نا بھائی اقرار الحسن کو اندھا کر دو کہ وہ آپ کی دربار عالیہ پہ آ ہی نہ سکے، اس کی زبان کو گونگا کر دو کہ وہ آپ کے ساتھ بول ہی نہ سکے۔ وہ جو آپ کی اتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہے ولی اللہ کی، نام نہاد ولی کی، تو اس لیے میں اب عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے شعبدہ باز، ایسے بھروپیوں سے بچیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی حدیث کی دعا نہیں آتی، کوئی حدیث اس کو یاد نہیں ہے۔ اور پھر آخری گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے چھپتا ہے۔ تو اگر 8 فروری کو اس نے چیلنج دیا تھا تو خندہ پیشانی سے یہ قبول کرتا، اور پھر ہم نے بھی دیکھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، اس نے جو ہماری ARY کی ٹیم کے ساتھ کیا۔ تو ہم آپ عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے شعبدہ بازوں سے، ہمارے پاس الحمدللہ ایسے مریض آئے جو ان کے پاس 11 ماہ گئے، یعنی 11 ماہ تک جاتے رہے، ہر ماہ جاتے رہے، پہلے سے بھی زیادہ کام بگڑا، عورت و مرد گئے، کئی عورتیں کئی مرد گئے اور اس سے زیادہ بگڑے۔ الحمدللہ ہم نے ان کا علاج کیا، قرآن و سنت کے دائرے میں بیٹھ کر کیا، رہتے ہوئے کیا، اور قرآن پڑھ کر کیا۔ ہم رقیہ شریعہ، میں نے رقیہ شریعہ ریکارڈ کروائے، 1-2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، مختلف ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو تو شفا بنایا ہے بھائی، مومنین کے لیے شفا ہے قرآن، سراپا شفا ہے، سراپا ہدایت ہے۔ مگر کوئی بندہ اگر خود ساختہ شعبدہ بازی سے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہو، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والا کوئی وار نہیں روک سکتا، یعنی بھائی اقرار الحسن کی شکل میں جو گئے ان کو یہ آنکھوں سے نبینا کر دیتے نا، یا یہ جناب ان کو گونگا کر دیتے، یہ بول ہی نہ سکتا، یا اس کو معذور کر دیتا۔ معذوروں کو جو یہ صحیح کرتا ہے تو معذور کر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایسے شعبدہ بازوں سے بچیے اور قرآن سنت والوں کے پاس آئیے، جہاں آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔